من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا علی ابن طالب سیدنا عابدہ طاہرہ طیبہ ام حبیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدنا زینب سلام اللہ علیہ سیدنا حسن سیدنا حسین والا علی صحابی علی امتی علم ملتی مسلک اہل سنتی وبارک وسلم علیہ۔ میرے دوستو بزرگوں، آج 19 رمضان ہے اور 19 رمضان کو مولا علی مشکل کشا ابو تراب ابو الحسن علی ابن طالب علیہ السلام آپ فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد کوفہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کے دروازے یعنی کہ لوگ کر دروازے بجا کر سب کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، چلو اٹھو فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ اور 19 رمضان مبارک آپ اٹھاتے ہیں سب کو اور کہتے ہیں چلو فجر کا وقت ہو گیا ہے، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ سب کو لے کر جانے کے بعد آپ مسجد میں فجر کی نماز قائم کرتے ہیں اور تمام نمازی آپ کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نماز ادا کرتے ہیں مولا مشکل کشا ابو تراب ابو الحسن علی ابن طالب علیہ السلام، اور نماز سے جیسے ہی پہلا سجدہ فجر کی فرض نماز کا پہلا سجدہ کر آپ دوسرے سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے اوپر زہر آلودہ جو خنجر ہے، ایک ملول، ایک خبیث، ایک بک، ایک بے غیرت اور کم بخت انسان ابن منظم مولا علی کے سر مبارک پر ایک ظرف مارتا ہے، اور اس کے بعد آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹا حسن، یہ بتاؤ کہ میری داڑھی مبارک خون سے رنگ گئی ہے؟ کہا کہ بابا جان، آپ کی داڑھی مبارک پوری خون سے سرخ ہو چکی ہے، آپ کی داڑھی مبارک پورا خون سے آلودہ خون ہو چکی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں فزت الربی کعبہ، مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گئے، علی آج کامیاب ہو گئے، یعنی کہ کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گئے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ آپ نے کیوں کہا داڑھی مبارک خون سے رنگ گئی ہے اور داڑھی خون میں بھر گئی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ آپ علی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم مولا مشکل کشا ابو تراب ابو الحسن علی بن طالب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مفہوم اس طریقے سے کچھ کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے آج وقت آخر ہو گیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا علی، جب تک تیری داڑھی خون سے رنگین نہ ہو جائے، جب تک تم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگے اور تم شہادت پاؤ گے۔ تو میرے مولا مشکل کشا ابو تراب ابو الحسن علی بن طالب علیہ السلام کو آپ دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ولادت جو ہوئی اللہ کے گھر میں ہوئی، خانہ کعبہ میں، اور شہادت بھی مسجد میں ہوئی۔ اور امیر ابن منظم کو جب پکڑا تو اس کی زبان کاٹنے کا کہا گیا، تو اس نے کہا کہ تم مجھے 10 روز کے بعد قتل کرو گے، روایت کچھ اس طریقے سے مفہوم کہ تم میری زبان کیوں کاٹ رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ تو لزرارا کیوں ہے، گھبرا کیوں رہا ہے، ڈر گیا؟ بولے ڈرا نہیں ہوں، اس خبیث کی بات سنیں، اس بے غیرت انسان کی بات سنیں کہ میں ڈرا نہیں ہوں، کیونکہ اس زبان سے میں سوتا ہوں تو قرآن پڑھتا ہوں اور اٹھتا ہوں تو قرآن پڑھتا ہوں۔ بتائیں جو وارث قرآن ہے اس کو ظرف لگاتے وقت سوچا نہیں؟ تو آپ نے امام حسن علیہ السلام کو فرمایا اس کو شربت پلاؤ، ٹھنڈا شربت پلاؤ۔ تو میرے دوستو بزرگوں، وہ شخص یہ کہہ رہا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پر وار کر رہا ہے، وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈرا نہیں ہوں، نہ گھبرایا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جس زبان کو تم میری کاٹ دو گے اور تم مجھے 10 دن کے بعد قتل کرو گے اور میری زبان کو تم کاٹ دو گے تو میں اس زبان سے قرآن پڑھتا ہوں۔ بتائیں وہ قرآن کیسا تھا، وہ کس طریقے کا قرآن پڑھتا تھا؟ وہ بھی نماز پڑھتا تھا۔ کیسی نمازیں؟ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اس نے زہر آلودہ خنجر مارا آپ کے سر مبارک پر،
تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ مولا علی کے درجات کو بلندی فرمائے، اللہ تعالیٰ آل رسول کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، سیدنا زینب سلام اللہ کے صدقے میں، سیدنا امام حسن علیہ السلام کے صدقے، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تمام امت کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اور ان کے نانا جان کے صدقے میں تمام امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش مغفرت فرمائے، اس میں ہمارے اہل خانہ، میرے بھائی بھابھیاں، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، بہن بہنوئی، چاچے پچے، ننیال دھدیال، سسرال، عزیز و قارب، مریدین، معیبین، معتقین، عقیدت مند، میرے پیر بھائی، پیر بہنیں، مریدین، اور میرے مرشد کے درجات بلند فرمائے، میری پیرانی جی کے درجات بلند فرمائے، میرے مرشد کے صاحبزادے اور پوتے کے درجات بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔